آج بات کرتے ہیں غلام سندری بادشاہ ڈرامے کی پریڈکشن کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ جاندار سندری کے باپ کو اپنے شہر میں دفنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ غلام عاشق حسین کو اس گاؤں اس شہر سے لے کے باہر کی طرف جا کے دفنا دیتا ہے اور غلام سندری کو لے کر اپنے پرانے کوارٹر چلا جاتا ہے۔ بادشاہ پھپھو کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، پھپھو کا دل بہلا رہا ہوتا ہے اور پھپھو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پھپھو اماں، آپ نے اتنے دنوں میں اپنے آپ کو کیوں حویلی میں بند کر رکھا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، اپنے دکھ سے باہر نکل آئیے، اب بہت ہو چکا، بہت ماتم بچھایا آپ نے اپنی محبت کرنے والوں، اپنے رشتوں کا۔ بادشاہ اپنی پھپھو سے کہتا ہے، مجھے بھی اپنی جوانی کے دکھ بتائیں، کس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور کس کا حویلی میں سالوں سے آپ انتظار اور ماتم بچھا رکھے ہیں؟ پھپھو بادشاہ سے کہتی ہے کہ اگر یہ راز میں آپ کو بتا دوں تو اس حویلی سے تم سب سے نفرت کرنے لگو، کیونکہ اس حویلی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی حقیقت جان کے تم ان سے پیار کرو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کے دکھ کے ساتھ، آپ کے رازوں کے ساتھ اس حویلی والوں کا کیا تعلق ہے؟ پھپھو اماں کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ اس پوری حویلی میں ایک میرا ہی بتیجا ہے، نیک اور اچھا اور رحم دل، اور اگر میں تم کو ان کی اصلیت کے بارے میں بتا دوں تو سب سے نفرت کرنے لگو، لیکن میں نہیں چاہتی، میرے دکھ میرے ساتھ ہی رہنے دو میرے بیٹے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے غلام بادشاہ کے پاس آتا ہے اور وہی بادشاہ اپنی پھپھو کے پاس، خورشید بیگم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ کتنے دنوں سے تم حویلی میں نہیں آئے تھے، کہاں گئے تھے تم؟ غلام بادشاہ سے خورشید کے سامنے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ایک عاشق نامی لڑکا آدمی تھا جو کہ بیمار تھا، کینسر کے مرض سے لڑ رہا تھا، اس کے خرچ کے لیے میں نے آپ سے 4 لاکھ روپے منگوائے تھے نا؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے، تم آگے بات کرو۔ غلام کہتا ہے وہ عاشق حسین مر چکا ہے اور اس کے کفن دفن تجہیز کو تکفین کے لیے مجھے اتنے دن لگ گئے، ورنہ میں تو حویلی میں آنے کی بڑی ہی کوشش کر رہا تھا۔ خورشید بیگم نے جب غلام کے منہ سے یہ عاشق کا نام سنا تو ایک سے دم دل دھک دھک کرنے لگا، اپنے کلیجے کو پکڑ کے کہنے لگی، غلام کون عاشق، کہاں سے لے کے آیا تھا، کون بیماری کے ساتھ لڑ رہا تھا، 4 لاکھ روپے کا کیا کہانی ہے، اور کون مر گیا اور کہاں دفن کر کے آئے ہو، کون ہے وہ عاشق، بتاؤ تو صحیح۔ بادشاہ خود سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ پھپھو عاشق کا نام سن کے آخر اتنی پریشان کیوں ہو چکی ہے۔ غلام خورشید سے کہتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک آدمی تھا، ہیڈ ماسٹر تھا، کینسر جیسے مرض سے لڑ رہا تھا اور اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں نے بادشاہ سے 4 لاکھ روپے منگوائے تھے، اور علاج کرتے کرتے اللہ کو جو منظور تھا وہ جان بحق ہو چکا اور اس کو شہر دفن کر کے آیا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ خورشید کو واقعی یقین ہو چکا ہے، یہ میرا عاشق مر چکا ہے، یہ وہی عاشق ہے جس کی سالوں میں حویلی میں ماتم بچھا رہی ہوں اس کی جدائی کا۔ بادشاہ تو غلام اور پھپھو سے چلا جاتا ہے، لیکن پھپھو خورشید غلام سے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے اس عاشق کے پاس لے کے چلو، میں بھی دیکھوں کون ہے وہ عاشق جو مر چکا ہے میری جدائی میں تو اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ملاقات کا مجھے یقین تھا، لیکن یہ کیا، ملاقات سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ کے اکیلا مر گیا، میں کیوں نہیں مر گئی اس کے ساتھ؟ جی ناظرین و سامعین، خورشید پھپھو تو اپنی جدائی کا ماتم لگی ہے اور منانے۔ غلام نے آگے سے کہا کہ پھپھو سائیں مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ عاشق مرنے والے نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لگائی ہے، اب مجھے وہ ذمہ داری کرنے کے لیے اپنی کوارٹر جانا پڑے گا۔ خورشید غلام سے کہتی ہے کیسی ذمہ داری، کون سی ذمہ داری، مجھے بھی بتاؤ۔ غلام خورشید کی یہ طرف بے قراری، بے چینی دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ نہ جانے اس عاشق کے ساتھ خورشید بی بی کا کوئی تعلق ضرور ہے۔ غلام پھپھو سے کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالے، آخر آپ کو کیا ہو چکا ہے، وہ اجنبی تھا، وہ مر گیا، لیکن خورشید ہی دل میں کہنے لگی، وہ اجنبی نہیں تھا، وہ میرا تھا سب کچھ، وہ سب کچھ تھا میرا، لیکن کسی کو پتا نہیں۔ خورشید پوچھنے لگی، وہ مرنے والے عاشق نے تمہارے اوپر کون سی ذمہ داری لگائی ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ غلام خورشید سے کہتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، بھولی بالی، سیدھی سادی سی، خوبصورت سی اور معصوم سی، دنیا سے بے خبر، دنیا کے رنگ کو نہیں جانتی۔ وہ ماسٹر صاحب عاشق اپنی بیٹی جوان چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اس کی ذمہ داری میرے اوپر لگائی ہوئی ہے، بس اس کا فرض پورا کرنا ہے۔ غلام کی یہ بات سن کے خورشید نے کہا، خدا کا واسطہ ہے مجھے اس بیٹی کے پاس لے کے چلو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خورشید پھپھو سے کہے گا، آپ وہ اجنبی ہے، آپ اس سے کیوں معافی مانگیں گی؟ پھپھو غلام سے کہتی ہے، وقت بہت ہو رہا ہے، میرے سے سوال نہ کرو، بس مجھے اپنے کوارٹر لے چلو، میں اس سندری سے ملنا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں اس کو۔ خیر غلام کو طرف بے قراری، بے چینی دے کے پہلے شک تو تھا، لیکن اب پھپھو کو ساتھ لے کے اپنے کوارٹر سندری کے پاس آئے گا۔ ادھر سندری غلام کے کوارٹر میں بیٹھ کے بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، باپ کی میت کا دکھ اس کے جیسے جان لے گیا۔ خورشید بیگم سندری کے کوارٹر میں جب آتی ہے تو سندری کو دیکھ کے جیسے ہاتھ پاؤں لیلے ہو چکے، پیروں تلے زمین نکل گئی، اور خود کو سنبھالنا خورشید کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ یہ وہی سندری ہے جس کو چند مہینوں کی چھوڑ کے اس کے گھر والے اس کو لے آئے تھے واپس حویلی میں۔
آج وہی چند مہینوں والی سندری آج جوان ہو چکی ہے اور خورشید کے سامنے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ماسٹر صاحب سندری کا باپ یتیم ہو چکی ہے۔ خورشید نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور سامنے کھڑے ہو کے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ گلے لگایا اور رونے لگی۔ سندری اس اجنبی عورت کو دیکھ کے کہنے لگی، آنٹی آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے تو پہلے کبھی دیکھا نہیں آپ کو، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ نے کیا برا کیا ہے میرے ساتھ؟ خورشید بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگی، میں نے ہی تو تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تمہاری بربادی کی میں ہی تو ذمہ دار ہوں۔ آج اگر تمہارا باپ قبر کے اندر ہے تو اس کی بربادی کی بھی ذمہ دار موت کی وجہ میں ہی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سندری غلام کو دیکھ رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی آخر کرے تو کیا کرے، یہ کہاں سے مائی اٹھا کے لے آئے ہو غلام؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے اس کا کیسا جواب دینا ہے۔ غلام پھپھو سائیں سے کہتا ہے کہ پھپھو سائیں خود کو سنبھالیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ سندری خود کہنے لگی کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے آپ سے اپنی ماں والی خوشبو آتی ہے، جو میں نے کبھی نہ سونگھی نہ کبھی محسوس کی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے۔ اور کون ہیں آپ؟ کیوں اتنی بے قراری سے مجھے محبت کر رہی ہیں؟ سندری خورشید سے کہتی ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے بہت جلد بتا دیں کون ہے آپ، کہیں ایسا نہ ہو میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں بھی ادھر ہی آپ کے سامنے مر جاؤں۔ خورشید کہنے لگی، نہیں نہیں بیٹے ایسا مت کرو، میں ہی ہوں تمہاری بدقسمت ماں جو تمہیں چھوڑ کے آ گئی تھی، میں ہی ہوں وہ بد نصیب جو تمہیں دیکھ نہ سکی، میں ہی ہوں وہ بدقسمت بدبخت جو تمہیں پیار نہ کر سکی، تجھے کھلا نہ سکی، تجھے لاڈ نہ کر سکی، اور میں ہی ہوں بدقسمت جو تمہارے باپ اپنے شوہر عاشق حسین سے معافی نہ مانگ سکی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ سندری نے جب یہ خورشید بیگم سے بات سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور خود کو اپنی خورشید بیگم اپنی ماں سے چھڑا کے پیچھے چلی گئی اور کہا، آج تجھے بیٹی یاد آئی ہے؟ جب پلی پلائی بیٹی جوان ہو گئی، آج بیٹی کی ماں بن کے تو کہاں سے آ گئی؟ تب کہاں تھی جب مشکلیں تھی، جب مشکلوں سے میرے باپ نے مجھے پالا تھا؟ تب کہاں تھی جب ہمارے مشکل حالات تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، رہنے کو چھت نہیں تھی؟ تب کہاں تھی؟ آج تو ماں بن کے آ گئی، آج تجھے بیٹی سندری کی محبت سبانے لگی۔ تب تو کہاں تھی جب میں سڑکوں کے اوپر مارا مارا اپنے باپ کے علاج کے لیے لوگوں سے ترلے فقیروں کی طرح بھیک مانگتی تھی؟ تب تو کہاں تھی؟ سندری کی بات سن کے خورشید کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی۔ سندری کہتی ہے، کیسی مجبوری؟ خورشید نے کہا، میں نے لو میرج کی تھی تمہارے باپ کے ساتھ، تمہارا باپ پروفیسر تھا، مجھے گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں عاشق ماسٹر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر والوں نے اجازت نہیں دی، ہم دونوں نے یہ مشورہ کیا، میں نے کورٹ میرج کر لی۔ حویلی والے بڑے غیرت مند اور سخت طبیعت تھے، تمہارے باپ سے شادی کر کے ہم نے شہر ہجرت کر لی، کہیں چھپ کے رہنے لگے، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے اس طرح ڈھونڈ نکالا جس طرح موت اپنے بندے کو نکال ڈھونڈتی ہے۔ میرے میکے والوں نے، تمہارے ننیال والوں نے، جان داد والوں نے میرے آگے دو آپشن رکھے تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ پوری فیملی کو، تمہیں اور تمہارے باپ کو مار دیں گے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ تم ہمارے ساتھ حویلی میں واپس آ جاؤ، تمہارے عاشق اور تمہاری بیٹی کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ میں نے تمہاری اور تمہارے باپ کی موت کو ساتھ میں نے اپنی جدائی کی ٹکر لے لی، تمہاری زندگی بچانے کے لیے، تمہارے باپ کی زندگی بچانے کے لیے میں نے جدائی